پیارے نبی فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ فلم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه رواہ البخاری و مسلم فی کتاب النکاح، کتاب النکاح میں یہ انقلابی حدیث پاک لاتے ہیں امام بخاری۔ ترجمہ کیا ہے؟ اپنی مدر لینگویج میں ترجمہ سنیے۔ پیارے نبی شروع سے آخر تک بیان فرما رہے تمہارے یہاں کوئی لڑکا یا لڑکی جب پیدا ہو اس کا خوبصورت نام رکھو، عقیقہ کرو، جب وہ فیضا بلغا، جب وہ بالغ ہو جائے، لڑکی ہو یا لڑکا، تو اور رشتہ بھی اچھا مل جائے تو فوراً نکاح کر دو۔ اور اگر تم نے نکاح نہیں کیا، بیٹی ہو یا بیٹا، اور وہ کیریکٹر لیس ہو گئے، وہ برائی میں پھنس گئے، بیٹی ہے وہ بھی برائی میں پھنسی، چونکہ فطرت سے تو تم جنگ کر نہیں سکتے ہو، کتنا کرو گے؟ جب وہ برائی کرے گی تو ماں باپ اپنا دامن جھاڑ کے رب کے سامنے نہیں کہہ سکتے تو وہ تو لڑکی نے کیا، مولا میرا کیا قصور ہے، لڑکے نے بدکاری کیا۔ سنو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں پہلے ہی الٹیمیٹم دیا گیا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ۔ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، بیٹی زنا میں پھنستی ہے، بیٹا بدکاری کرتا ہے، تو پیارے نبی کی کلیئر کٹ حدیث پاک ہے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، ماں باپ کے اوپر اس کا پہلا چھینٹا پڑے گا اس کے گناہ کا۔ اور کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ صرف اس لڑکے کو سزا نہیں دیں گے، لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ کو بھی سزا دیں گے۔ بولو ایمان والو، آج ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ عریانیت، بے حیائی، بے شرمی۔ آج مسلمان کی لڑکیاں سن رہے ہیں نا دن رات، کس کے ساتھ نکل گئی؟ کافر کے ساتھ لڑکی نکل گئی۔ اب غور فرمائیے، اس کی دین و دنیا دونوں تباہ کرنے کے سبب کون بنے؟ ماں باپ بنے یا نہیں؟ اگر اس لڑکی کی حقیقت میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اسلامی نکاح اگر کر دیا جاتا، لڑکی 17 سے 18 20 سال کے اندر کی ہوئی، فوراً رشتہ تلاش کر کے اگر رب کا خوف ہوتا، رب کا ڈر ہے ہی نہیں، رب کے قانون کا پاس و لحاظ ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کی سنت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ ہماری طبیعت جب تک انجینئر داماد نہیں ملے گا، چیف انجینئر، تب تک ہم کروے نہیں کریں گے۔ سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وقال جل مجدہ وعز اسمہ فی سورۃ البقرہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وعاشروہن بالمعروف۔ وقال امام الانبیاء سید المرسلین نبینا ورسولنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین الى آخر الحدیث۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین اسلام، میری دینی مائیں اور بہنیں، آج کے بیان کا جو عنوان ہے، جیسے ہر عنوان خوبصورت ہوتا ہے، یہ ذرا الرٹ کرنے والا، ہوشیار کرنے والا اور سماج میں، معاشرے میں ایک انقلابی کیفیت اور جذبہ پیدا کرنے والا عنوان ہے۔ آج کا عنوان ذہن میں رکھیں، اسلامی نکاح یا نکاح اسلامی اور ہمارا سماج، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان کے دو پہلو ہیں، بالکل شارٹ وے میں اور کلیئر کٹ لفظوں میں، واضح لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے۔ شاید یہ لفظ نہ سمجھ میں آیا آپ کو، بہت گاڑھی اردو ہو گئی، تو آپ انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ ایک پہلو ہے پازیٹیو، جو میرے بیان کا ایک حصہ ہوگا، پازیٹیو پہلو اسلامی نکاح، اور نگیٹو پہلو کیا ہوگا؟ ہمارا سماج کہاں کھڑا ہے حالات حاضرہ میں۔ بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کے اصل مقام پر آتا ہوں اور آپ سے توجہ چاہتا ہوں، مؤدبانہ گزارش ہے، جو کچھ آپ سنیں گے وہ سب کلام الہی کا نچوڑ ہوگا اور کلام رسول کا ترجمہ ہوگا، تشریح ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، مالک کائنات ہم تمام مسلمانان عالم کو صرف کہنے، سننے، پڑھنے اور سمجھنے کی حد تک نہ رہنے دیں، بلکہ ان سب کے بعد آخری منزل جو تسلیم کرنے والی بات ہے، ماننا اور سر تسلیم خم کر دینا کہ اب سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے، اب وہ ایسا نہیں کریں گے جیسا ہم کرتے تھے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو یقین مانو توحید الہی کے سچے شیدائی ہم، تم اور ہر وہ بندہ اور بندی جو اپنے رب کے حکم کو سننے کے بعد اب پریکٹیکل اپنی زندگی میں اس کو برتنے لگے تو انشاءاللہ الرحمن کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو پازیٹیو پہلو میں میں چند منٹ آپ کے ذہن کو متوجہ کرتا ہوں۔ اسلامی نکاح، دو لفظ ہے، ایک ہے نکاح، ایک ہے اسلامی۔ مومن کی زندگی میں ہر کام اسلامی ہے، صرف نکاح ہی نہیں ہے، پوری زندگی اس کی اسلامی ہے۔ نکاح عام طور پر ہمارے سماج میں جو بولا جاتا ہے وہ شادی، حالانکہ شادی کوئی لفظ، یہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے، شادی کے معنی خوشی، بس چونکہ زبان زد ہو گیا ہے اس لیے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی جب تک وہ لفظ نہ بولا جائے جو معاشرے میں مشہور ہے۔
نکاح اصل لفظ ہے قرآن و سنت کا۔ نکاح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نکاح کا معنی ہوتا ہے دو اجنبی شخصیت کو جوڑ دینا، ایک بندھن میں باندھ دینا۔ اب آپ کہو کہ اسلام نے نکاح کو عربی زبان میں کیوں کہا نکاح؟ اس لیے کہا کہ دو اجنبی دل، دو اجنبی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کے صدقے میں دونوں کے درمیان میاں اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ اب آئیے اس کا شریعت کی روشنی میں اصلی ڈیفینیشن، یہ تو معنی میں نے نکاح کا آپ کو بتا دیا۔ اسلامی نکاح کون سا ہے اور غیر اسلامی نکاح کون سا ہے؟ تو یاد رکھا جائے، اسلامی نکاح صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول آخری پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے، آپ کی زبانی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اسلامی نکاح آج پورے عالم اسلام کو آپ ایک نگاہ ڈالو، اسلامی نکاح نہیں ہے۔ آپ کہو گے کیسے، ہم تو کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں، میں ابھی گنواتا ہوں آپ کو، اسلامی نکاح نہیں بلکہ آج ہمارا معاشرہ غیر اسلامی نکاح کر رہا ہے، اسی لیے برکت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اسلامی نکاح کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیں گے انشاءاللہ، پکی ایمان والی مومنہ صحابیہ، خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں۔ ان کو ایک مرد، سرزمین مکہ کا ایک مرد نکاح کا پیغام دیتا ہے۔ جب وہ پیغام سنتی ہیں تو وہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا تھا، خوبصورت بھی تھے، مال والے بھی تھے اور بہت ساری تمام خوبیاں تھیں، یعنی ہر لڑکی ایسے مرد کو پسند کرتی۔ نام کیا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس کمی ایک بات کی تھی کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، خوبصورت تھے، ہینڈسم تھے، بڑے اسمارٹ تھے، مالدار تھے، اچھا مکان تھا، اچھی پراپرٹی تھی، سب کچھ تھا، اچھے اخلاق والے تھے، اچھے کیریکٹر والے تھے، صرف ایمان ابھی تک نصیب نہیں ہوا تھا، اسلام نہیں لائے تھے۔ اور جن کو پیغام دیا جا رہا تھا وہ ایمان والی خاتون ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ جواب کیا دیتی ہیں؟ وہ خواتین اسلام، میری دینی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، غور سے سنیں، آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ سمجھداروں کے لیے تھوڑی سی بات کافی ہے، ناسمجھوں کے لیے بڑی بڑی باتیں، لمبی لمبی باتیں بھی بیکار جاتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اے ابو طلحہ، تم ایسے مرد ہو جس کے پیغام کو ٹھکرانا بے وقوفی ہے، کوئی نہیں ٹھکرائے گی، کوئی لڑکی بھی نہیں، لیکن ہم دونوں میں ڈفرینس یہی ہے کہ میں ایمان والی ہوں اور تم ابھی تک اسلام نہیں قبول کیے ہو۔ کاش تم ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، تو تیرا اسلام قبول کرنا یہ میرا حق مہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط کیا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اور اگر تم میری اس شرط کو مان لیتے ہو، اسلام لے آتے ہو، ایمان لے آتے ہو، تو جو تم اسلام لاؤ گے نا، میں نے، لڑکی کا حق ہے نا مہر، حق مہر، میں تمہارے اسلام لانے کو اپنا حق مہر سمجھ لوں گی۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی دینداری۔ عام طور پر اسلامی نکاح میں 4 باتوں کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ پیارے نبی فرماتے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، رواہ البخاری و مسلم۔
امام بخاری امام مسلم دونوں اور اس کے علاوہ تمام محدثین اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے سماج میں، معاشرے میں 4 باتوں کو دیکھا جاتا ہے شادی کے ٹائم میں، یعنی نکاح کے ٹائم میں، یعنی 4 وجوہات، 4 اسباب کی بنیاد پر کسی لڑکی سے نکاح کے لیے مرد تیار ہوتا ہے۔ یا تو لے مالہا، بہت مالدار گھرانے کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بہت پراپرٹی والی ہے، بہت مالدار ہے، مال والی ہے۔ یا دوسری وجہ ولی حسبہا، بڑے اونچے خاندان کی بیٹی ہے جو ہماری دلہن بن کے آنے والی ہے، تو اونچے خاندان کو دنیا دیکھتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ولی جمالہا، لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا کہ بڑی خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اسکین گورا گورا ہے، کالا نہیں ہے، سانولا نہیں ہے، بہت خوبصورت ہے، حسن و جمال ہے۔ 3 وجہ ہو گئی حدیث پاک کی روشنی میں۔ چوتھی وجہ، غور سے سننا، آخری ریزن بتا رہے ہیں، کون؟ وہ حکیم رسول جن کی حکمت سے زیادہ حکمت رب نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ فرمایا ولدینہا، اور چوتھی وجہ ہوتی ہے اسلامی نکاح کی وہ دینداری، کیریکٹر، حسن کردار، حسن اخلاق، حسن گفتار، حسن کردار اور حسن معاشرت، محبت کرنے والی، شرم و حیا کی پیکر، دین پر چلنے والی، رب کا بھی حق ادا کرنے والی اور بندوں کا بھی حق ادا کرنے والی دیندار لڑکی۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہیں پر آ کر کے بات، اصلی جو بات یاد رکھنی ہے ایمان والو یہی کہ نبی پاک کیا فرماتے ہیں، 4 وجہوں سے کی جاتی ہے نکاح، لیکن اے ایمان والو غور سے سنو، فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کے پیغام کو قبول کر کے اور اس سے نکاح کر کے تم اپنے دین و دنیا کو سنوار لو، فاظفر، کامیاب ہو جاؤ، تربت یداک، تم ہمیشہ شاداب رہو گے۔ اسلامی نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، تو تمام امور جو نکاح کے طے پاتے ہیں، کوئی ایک معاملے میں نہیں، پیغام سے لے کر اور رخصتی تک، بلکہ رخصتی کے بعد جب دلہن بن کے گھر آ گئی رخصت ہو کر کے، اور پوری زندگی موت کے وقت تک پوری زندگی رسول کائنات کی سنت کے مطابق ہر عمل کو انجام دینا، یہ اسلامی نکاح کا اصل پرپوزل ہے اسلام میں۔ اب پیغام شروع ہوا، ہمارے معاشرے میں کیا ہے وہ میں نیگیٹو پہلو میں بیان کروں گا۔ اصل کیا ہے اسلام کی نگاہ میں، اسلامی نکاح میں؟ نو مگنی، بات ہو گئی زبان سے، بس بات پکی، وعدہ وعید ہو گیا، تمہاری لڑکی پسند ہے، میرا لڑکا پسند ہے، نکاح ہو جانا چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں، اذا اتاکم، جب تمہارے پاس لڑکی کا یا لڑکے کا کوئی ایسا پیغام آئے، ممن ترضونا، جس لڑکے یا لڑکی کے کیریکٹر اور دینداری سے تم مطمئن ہو، راضی ہو، تو پیارے نبی فرماتے ہیں فوراً فزوجوہ، فوراً نکاح کر دو۔ آج ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے وہ آپ نگیٹو پہلو میں سنیں گے۔ آج کس بنیاد پر معاشرے میں برائیاں، زناکاری، بدکاری، عریانیت، فحاشی پھیلی ہوئی ہے، چونکہ اسلامی نکاح کا رواج ہم مسلمانوں نے خود اپنے درمیان سے نکال دیا ہے۔ کہاں سوچا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت، پیغام دیتے وقت اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی، نکاح کرتے وقت لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے آج کے معاشرے میں اس کو بہت معمولی بات سمجھا جاتا ہے، لڑکے کو لڑکیوں کی طرح وہ صحرا باندھ دیا گیا، ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا دی گئی۔ اب غور فرمائیے، یہ زیب و زینت مرد کے لیے قطعی حرام ہے۔ زیب و زینت تو عورتوں کا حصہ رب نے رکھا ہے، ان کے شایان شان ہے۔ ارے مرد کی مردانگی یہ اس کی زینت ہے، یہ اس کی شجاعت، بہادری۔ اب مرد چوڑی پہن لے، مرد کان میں پہن لے، مرد سونے کی انگوٹھی پہننا شروع کرے۔ غور فرمائیے،
سونا قطعی طور پر مرد کے لیے اسلام نے ایک ذرہ کے برابر بھی سونا حرام قرار دیا ہے۔ لڑکے والے بھی سن لیں اور لڑکی والے بھی سن لیں، دونوں مجرم ہیں۔ جب پتہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی حرام ہے، سونا حرام ہے، پھر سونے کی انگوٹھی پیش کرنے کا کیا تک ہے؟ بدتمیزی، بے حیائی۔ اپنے رب سے شرم نہیں کرو گے تو کائنات والوں سے کیا شرم کرو گے؟ ارے پہلی شرم و حیا تو اس ذات پاک سے، اس رب ذوالجلال سے کرو جس کی نگاہ پاک سے ہم تم کائنات کا کوئی بھی فرد ایک سیکنڈ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ ہم تم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہو کہ نہیں؟ جدا ہوتے ہیں نا، ہر وقت تو ہر آدمی ہر ایک کے نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق وہ مولا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، جو کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری ہر ایکشن، تمہاری ہر حرکت و سکنت پر میری نگاہ ٹکی ہوئی ہے، اور میں تمہیں بتا دوں گا جب میرے پاس آؤ گے۔ لیکن یہاں تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہاں بندوں سے شرم کرتا ہے۔ کوئی غلط کام کرتے ہوئے ہم آپ کے معاشرے میں مشہور ہے نا، کوئی غلط کام اگر انسان کرنے لگتا ہے تو فوراً دوسرا کہتا ہے ارے کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ اتنا بے حیا ہے کہ اپنے جیسے انسان سے تو شرم کرنا چاہتا ہے، ڈرتا ہے، اور اس ذات پاک سے نہیں ڈرتا، اس رب ذوالجلال سے جو السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، اللطیف ہے، الرحمن الرحیم تو وہ ہیں ہی۔ ان کی سماعت پر تمہیں یقین نہیں ہے، اس کا مطلب جب حرام کاری کرنے لگتے ہیں، ہم آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کرنے لگتے ہیں، اس وقت اس بات کا یقین نہیں ہوتا کیا کہ ہمارا پیارا پیارا رب العالمین السمیع ہے، وہ تو سب سے بہتر سننے والا ہے، ویسا سننا تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی تو سنے گا نہیں سنے گا، کبھی سنا نہیں سنا، لیکن مالک کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم بڑے غور سے پوری کائنات کو سن رہے ہیں، اور بیک وقت اٹینڈم ہم سب کو سن رہے ہیں۔ تو اسلامی جو نکاح ہے، اگر اسلامی نکاح آج اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کیا جائے تو پھر خوشخبری سنو۔ پہلی خوشخبری مردوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی، پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج العبد، جب ایک نوجوان لڑکا مومن ایک مومنہ لڑکی سے، ایک دیندار لڑکا دیندار لڑکی سے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق لباساً بھی، معاملتاً بھی، ہر جگہ اللہ کے رسول کی سنت کو پیش نظر رکھتا ہے، پیغام دیتا ہے سنت کے مطابق، جب وہ نکاح کی تیاری کرتا ہے سنت کے مطابق، وہ لباس میں جاتا ہے سنت کے مطابق، بدعت، خرافات یا سماجی جو رسم و رواج ہے، خرافات ہیں، اس کو وہ فالو نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرتا ہے۔ میرے رسول نے صحابہ کو طریقہ کیا بتایا؟ اب غور فرمائیے، آج کتنا تام جھام کیا جاتا، غور فرمائیے۔ ایک صحابی ہیں، ہم آپ اپنی نصیحت کے لیے سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا کی شہادت جنگ احد میں ہو گئی تھی، ان کی 9 بہنیں تھیں جن کو باپ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور بھائی ایک ہی تھے، حضرت عبداللہ بن جابر۔ اب انہوں نے نکاح چپکے سے کر لیا۔ نکاح کو آسان کہا گیا تو سنا ہے نا، کتنا آسان تھا، اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ صحابی رسول سے زیادہ محبت ہم تم نہیں نہ کرو گے اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول مدینہ پاک میں موجود ہیں اپنے گھر میں، اور صحابی رسول نکاح کر لیتے ہیں، پیارے نبی کو خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کو خبر بھی نہیں ہے، کتنا آسان کیا۔ وہ بھی کیا، کمارا لڑکا، حضرت عبداللہ کمارے تھے بیچارے، اور لڑکی کون تھی جس سے شادی کیا؟ وہ دوہری تھی، من سیبہ، وہ بیوہ تھی۔ پیارے نبی کے پاس آئے مسکرا کے ملنے کے لیے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو ان کے کپڑے پر پیارے نبی نے پیلے پیلے رنگ کی وہ خوشبو عرب میں چلتی تھی، عورتوں کو لگایا جاتا تھا، تو چونکہ دلہن سے ملاقات کیا تھا تو ان کے کپڑے کا تھوڑا سا اثر آ گیا تھا۔ نبی پاک نے مسکرا کے پوچھا، یا جابر یا عبداللہ اتزوجتا، کیا تو نے شادی کر لیا؟ نبی پاک بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہے ہیں کہ عبداللہ تو نے شادی کر لی،
اور ہم کو خبر نہیں کیا۔ آج اس پہلو کو بھی دیکھیں، کتنے تام جھام دکھائے جاتے ہیں اور کتنا اس کا پروسیس بنایا جاتا ہے۔ کسی دوست کو اگر شادی میں نہیں دعوت دے سکے تو پتہ نہیں کتنے شکوے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول کوئی شکوہ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف پوچھ رہے ہیں عبداللہ تو نے شادی کر لیا؟ انہوں نے کہا نام تزوجت یا رسول اللہ، ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ وہ بھی بالکل سمپل جواب دے رہے ہیں۔ پیارے نبی کو نہ شکوہ ہے نہ صحابی کو کوئی افسوس ہے کہ میں نے اپنے نبی کو نہیں بلایا اپنے نکاح میں۔ خیر، آگے والی بات پھر لمبی ہو جائے گی، پھر اور بھی سوال جواب ہے صحابی رسول کا۔ پیارے نبی نے مزاحن بھی پوچھا کہ تم نے سیبہ یعنی کنواری لڑکی سے نکاح کیا یا کسی بیوہ سے کر لیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے کیا ہے۔ پیارے نبی نے مزاحن ان کی خوش طبعی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے پوچھا تم کنوارے تھے تو کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میری مجبوری معلوم ہے نا، میرے ابا حضرت جابر جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ہماری 9 بہنیں ہیں۔ میں نے سوچا کنواری لڑکی سے شادی کروں گا تو میرے گھر کو سنبھال نہیں پائے گی، چونکہ کنواری لڑکی تجربہ کار نہیں ہوتی ہے اور جو بیوہ ہے وہ تجربہ رکھتی ہے، میری بہنوں کی زندگی سنور جائے گی۔ پیارے نبی نے دعا دیا۔ مہاراج تو اسلامی نکاح آج کی تاریخ میں جو نوجوان کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ہی برکت دے گا، ان کے گھر میں بھی برکت دے گا اور ان کی زندگی اسلامی نکاح کی برکت سے بڑے خوشگوار ہوگی۔ چونکہ دیندار بیوی اور زندگی نکاح کے تمام معاملات میں اگر وہ دینداری برتتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی زندگی میں برکت آنی ہے، چونکہ اسلامی نکاح یعنی اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق وہ نکاح کرتا ہے تو اس میں برکت ہوگی۔ اور وہ نکاح کون سا ہے جو برکت والا ہے؟ تو آئیے ایک حدیث پاک کتاب النکاح بخاری مسلم کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ۔ امام بخاری کتاب النکاح میں اس حدیث پاک کو لاتے ہیں، سب سے زیادہ برکت، سب سے زیادہ رحمت، سب سے زیادہ عزت والا وہ نکاح ہے جو گھر میں بھی عزت لاتا ہے اور گھر میں برکت اور رحمت اور شادی خانہ آبادی ہوتی ہے، شادی خانہ بربادی نہیں ہوتی ہے، زندگی میں رونق آتی ہے۔ آپ کی روزی تھوڑی ہے تو آپ اسلامی نکاح کرو گے یعنی اللہ کے رسول کے سنت اور فرمان کے مطابق، انشاءاللہ آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا نا، دلہن دیندار بیوی کے آنے پر، اور اصل دیندار بیوی تو ہے، دینداری سے آپ نے نکاح کیا، خرافات شرکیہ کفریہ بدعت کے کام اس میں شامل نہیں کیا، خالص سنت کے مطابق اسلامی نکاح انجام دیا تو آپ کی روزی میں بھی برکات کا نزول ہوگا۔ برکت نہیں برکات آئے گی انشاءاللہ، صحت میں برکت، گھر میں برکت، روزی میں برکت، دلہن میں برکت، اولاد میں برکت، جو آنے والی نسل ہوگی وہ بھی دیندار ہوگی۔ اور یاد رکھیں آخری بات، اس پہلو کا، پازیٹو پہلو کا جو میں نے وعدہ کیا تھا، جب آپ اسلامی نکاح کرو گے تو اس نکاح سے نیک صالح اولاد مالک عطا کرے گا۔ اور جانتے ہو آپ نیک صالح اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نیک صالح اولاد یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ، بہترین صدقہ جاریہ بنایا ہے۔ آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، نیک بخت اولاد جو آپ نے اسلامی نکاح کیا نا، اس کی برکت سے جو نیک صالح اولاد آپ کے گود میں آئی اور آپ نے دینداری کے مطابق ان کی پرورش کیا، تو پھر وہ بہترین صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان مر جائے، چلا جائے عالم برزخ میں، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، لیکن نیکی اور اجر اس کی قبر میں عالم برزخ میں پہنچتا رہتا ہے۔ جی ہاں، یعنی گویا آپ نے رب کے بینک میں فکس ڈپوزٹ کر دیا اور وہ اس کا سود مالک عطا فرماتے ہیں، آپ کو الگ سے عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ دیندار بیٹا اور بیٹی تو کل میدان محشر میں آپ کی عزت کا سبب بنیں گے ہی۔ اور آخری بات، پازیٹو پہلو میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اسلامی نکاح میں تمام طرح کی برکات رکھا ہے۔
ایک تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، پھر اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ راضی کا مطلب کہ اللہ کے رسول کل میدان محشر میں اپنی امت میں آپ کو شامل کریں گے، اور پیارے نبی کی قربت اور شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور ہم ایسے بندے کی اس سنت کی ادائیگی کی برکت سے، اس استقامت کی برکت سے وہ دنیا سے جب جائے گا تو انشاءاللہ توحید پر اس کی موت ہوگی۔ دوسرا پہلو یہ، اس پر ہم ابھی کلوز کرتے ہیں، یہ اسلامی نکاح کا پازیٹو پہلو تھا۔ ہمارا سماج کہاں کھڑا ہے حالات حاضرہ میں؟ تو بڑے درد کے ساتھ، بڑے سوز و گداز کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور آپ سب لوگ سمجھدار ہو، تعلیم یافتہ ہو، لیکن شیطان کی ایک چال میں ہم آپ آ گئے ہو، جس کو رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے۔ ہم آپ اس طرف نگاہ نہیں ڈالتے ہو۔ اللہ رب العزت کئی آیات پاک میں شیطان کی ایک چال کا ذکر فرماتے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ آج برے کام ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود احساس نہیں ہوتا۔ مہندی لگا کر کے دولہا بن کے جاتے ہیں، صحرا باندھ کے جاتے ہیں، پیٹ ٹھوکتا ہے شیطان، تم سے زیادہ خوبصورت دولہا کوئی ہوگا؟ دیکھو نا، وہ بے وقوف ذرا سی ٹوپی پہن لیا ہے یا ننگے سر چلا گیا، سادہ کرتا، لگتا بھی نہیں ہے مجلس میں کہ کون دولہا ہے اور کون باراتی ہیں۔ تم بڑے خوبصورت لگ رہے ہو۔ دیکھیے یہی ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، نبی کی سنت کے خلاف کام کروا رہا ہے، اور پیچھے سے شاباشی اور آفرین کہہ رہا ہے شیطان، اور ہم پھولے نہیں سما رہا۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ غیر اسلامی لباس، غیر اسلامی قدم، ہمارا سماج کھڑا ہے وہاں جہاں بے حس ہو چکا ہے، یعنی ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اپنے نبی کے فرمان، اپنے نبی کی سنت کے خلاف ہم اس زندگی کے اس موڑ پر جا کر کے جہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی، بولو ایمان والو، نکاح کرنا ایک نئی زندگی وہاں سے شروع ہوتی کہ نہیں؟ زندگی کا ایک نیا پہلو آتا کہ نہیں؟ آتا ہے، سب کو پتا ہے، ایک نئی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک، جب تم میں سے، ہم میں سے کوئی بھی شخص، لڑکا یا لڑکی نکاح کرتا ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں، جب لڑکی کہتی ہے ہاں میری طرف سے اجازت ہے، اتنا حق مہر جو تو نے بیان کیا، 2 شرعی گواہ کی موجودگی میں، وکیل نکاح سے کہتی ہے ہاں اجازت ہے میری طرف سے، مجھے پسند ہے، اس کا نام ہے شریعت کی زبان میں ایجاب۔ نکاح میں 2 ہی چیز فرض ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، ایجاب اور قبول۔ لڑکی کی اجازت، لڑکی کی رضا اور لڑکے کی رضا، اور حق مہر، حق مہر تو بالکل واجب فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، مردوں کو کہا گیا خوش دلی کے ساتھ اپنی دلہن کا، اپنی بیوی کا حق مہر ادا کیا کرو، اور جتنی طاقت ہو اتنا ہی ادا کرو۔ اب ہمارا سماج جو آج حالات حاضرہ میں کا جہاں کھڑا ہے، وہاں لڑکے والے بھی مجرم ہیں، لڑکی والے بھی مجرم ہیں۔ اگر لڑکا والا دیندار ہے، وہ کہتا ہے ہم 5 آدمی، ہمارے ابا ہیں اور گھر کے چند ہمارے بھائی ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، ہم 5 سے 10 آدمی سے آ کر کے نکاح کر کے سمپل اور سنت کے مطابق، کوئی تام جھام نہیں، کچھ بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی ہے، زیادہ لمبی چوڑی دعوت کرنی ہے۔ ویسے بھی لڑکیوں کے نکاح میں کوئی دعوت نہیں ہے ثابت، اسلامی طور طریقے، اسلامی ہسٹری میں صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں لڑکی پر کوئی دعوت ثابت نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کی اپنی من گھڑت کہانیاں ہیں جو ہم آپ نے کیا ہے۔ کس کے لیے؟ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، ناک اونچی، موچھ ہماری کڑی رہے، دنیا کہے کہ ہاں فلانے کی بیٹی کی شادی میں ایسی دعوت کھایا تھا۔ ناموری تو ریاکاری ہے۔ پیسہ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ وہ آپ نے ڈشیں بنوا کر سب نالی میں پھینک دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو ہوا نہیں۔ چلیے، لڑکے والے اگر دیندار ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں لڑکی والے سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کیوں خرچ کرو گے، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اسلامی نکاح کر لو، ہم چند لوگ آئیں گے، آپ کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو، مالی اعتبار سے زیادہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کیا کہیں گے؟ معاشرے میں ہمارا نام کیسے ہوگا؟ ہمارے رشتہ دار لوگ کیا کہیں گے؟ بہت پھیکی پھیکی شادی ہوگی، بڑا سونا سونا لگے گا۔
بڑا ویران سا لگے گا. اب 200-400 باراتی نہیں، 200 100 50 باراتی لے کے آئیں، خوب ڈشیں بنیں گی، بڑے بڑے دیگ بنیں گے، تب نہ ہمارا معاشرے میں مہوا میں نام ہوگا کہ آج کس کی بیٹی کی شادی ہے تو فلانے کی بیٹی کی شادی ہے. اچھا سامان نہیں چاہیے. اور ایک المیہ اور بھی ہے پیارے بھائیوں. آج اگر ایک دیندار لڑکا اور دیندار لڑکے کے خاندان والے، وہ مبارک خاندان اگر پیغام دیتا ہے، لڑکا اسمارٹ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وجیح و شکیل ہے، دیندار ہے، کیریکٹر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، نوکری پیشہ ہو نہ ہو، نوکری پیشہ نہیں، تاجر ہے، یعنی وہ نان نفقہ اچھے سے لڑکی کو رکھ سکتا ہے. اس کے باوجود جب پیغام جاتا ہے صرف لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے. پیغام جب جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے لڑکا، ہاں تصویر، وہ داڑھی والا ہے؟ جی نا. تو بیوقوف ہوگا. یا مولوی صاحب ہے، مولانا ہے، یہ کیا کمائے گا، کیا ہماری بیٹے کو رکھے گا؟ ہے کہ نہیں المیہ آج کا؟ وہ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا پیغام آئے جس کے اندر 2 صفت ہو، کیا صفت ہو اس کے اندر؟ خلقہ و دینہ، اس کے کیریکٹر خوبصورت ہوں، اچھے کیریکٹر کا ہو، کردار کا اچھا ہو، دیندار ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، فوراً رشتہ قبول کر لو، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. یہ امام بخاری حدیث پاک لائے ہیں، امام مسلم علیہ الرحمت بھی حدیث پاک نمبر 1218 ہے. کبھی شوق ہوگا تو پڑھ لیجئے گا مسلم شریف میں. پیارے نبی فرماتے ہیں تم پیغام کو نہیں قبول کرو گے ایسے بندے کے جو دیندار بھی ہے اور اخلاق کا بھی اچھا ہے، تو پھر کیا ہوگا جو آج ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. لڑکیاں اس چکر میں لڑکی والے کہ داماد دیندار ہو مت ہو، کیریکٹر کا جیسا بھی ہو، اس کے دروازے پر 25 لاکھ کی چمکتی چمچماتی کار ہونی چاہیے، بھلی حرام سے وہ لایا گیا ہو. پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ نماز کے پابند ہو کہ نہیں. یہ بندہ کہ چہرے پر اگر اللہ کے رسول کی سنت چمک رہی ہے تو وہ بے وقوف ہو گیا. جی وہ دیندار بے وقوف ہو گیا، حرام طریقے سے مال کمانے والا ہے. ٹھیک ہے ہماری بیٹی مالدار گھرانے میں جا رہی ہے، اس لیے پیارے نبی فرماتے ہیں اس کا مطلب تم فساد برپا کرنا چاہتے ہو اللہ کی زمین میں. آج فساد برپا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فساد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھوڑا مار دو، گولی مار دو. جی فساد کا وہ نہیں، فساد یہ ہے کہ آج لڑکیاں 25 سال کی نہیں 32 سال کی 35 سال کی بوڑھی ہو رہی ہیں ہماری لڑکیاں، اور وہ ٹکیں گی تھوڑی ہی. یاد رکھیں ایک حدیث پاک سنا کر میں خطبہ مکمل کرتا ہوں کتاب النکاح کی. پیارے نبی فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ فلم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه. رواہ البخاری و مسلم فی کتاب النکاح. کتاب النکاح میں یہ انقلابی حدیث پاک لاتے ہیں امام بخاری. ترجمہ کیا ہے؟ اپنی مدر لینگویج میں ترجمہ سنیے. پیارے نبی شروع سے آخر تک بیان فرما رہے تمہارے یہاں کوئی لڑکا یا لڑکی جب پیدا ہو اس کا خوبصورت نام رکھو، عقیقہ کرو. جب وہ فیضا بلغا، جب وہ بالغ ہو جائے، لڑکی ہو یا لڑکا، تو اور رشتہ بھی اچھا مل جائے تو فوراً نکاح کر دو. اور اگر تم نے نکاح نہیں کیا، بیٹی ہو یا بیٹا، اور وہ کیریکٹر لیس ہو گئے، وہ برائی میں پھنس گئے، بیٹی ہے وہ بھی برائی میں پھنسی، چونکہ فطرت سے تو تم جنگ کر نہیں سکتے ہو، کتنا کرو گے؟ جب وہ برائی کرے گی تو ماں باپ اپنا دامن جھاڑ کے رب کے سامنے نہیں کہہ سکتے تو وہ تو لڑکی نے کیا، مولا میرا کیا قصور ہے، لڑکے نے بدکاری کیا. سنو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں پہلے ہی الٹیمیٹم دیا گیا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ. اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، بیٹی زنا میں پھنستی ہے، بیٹا بدکاری کرتا ہے، تو پیارے نبی کی کلیئر کٹ حدیث پاک ہے فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ. ماں باپ کے اوپر اس کا پہلا چھینٹا پڑے گا اس کے گناہ کا. اور کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ صرف اس لڑکے کو سزا نہیں دیں گے، لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ کو بھی سزا دیں گے. بولو ایمان والو آج ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟
उरियानियत, बेहयाई, बेशर्मी। आज मुसलमान की लड़कियां सुन रहे हैं ना दिन रात, किसके साथ निकल गई? काफिर मुशरिक, टीकी वाले मने काफिर मुशरिक के साथ, काफिर के साथ लड़की निकल गई। अब गौर फरमाइए, उसकी दीन और दुनिया दोनों तबाह करने के सबब कौन बने? माँ बाप बने या नहीं? अगर उस लड़की की हकीकत में अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक इस्लामी निकाह अगर कर दिया जाता, लड़की 17 से 18-20 साल के अंदर की हुई, फ़ौरन रिश्ता तलाश करके, अगर रब का खौफ होता, रब का डर है ही नहीं, रब के कानून का पासो लिहाज है ही नहीं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत का कोई पासो लिहाज नहीं है। हमारी तबीयत जब तक इंजीनियर दामाद नहीं मिलेगा, चीफ इंजीनियर, तब तक हम करवे नहीं करेंगे। हमारी बेटी भी तो ग्रेजुएशन की हुई है, टीचर है, तो हम ऐसे लड़के से कैसे कर दें? हमको भी मिलेगा, HM मिलेगा, कोई प्रिंसिपल मिलेगा कॉलेज का, कोई IPS IAS मिलेगा, तो हम जाके शादी करेंगे। और उसी चक्कर में लड़की की दीन और दुनिया दोनों तबाह हो जाती है। और आज तो मोबाइल शैतानी आलों में सबसे बर्बाद करने वाला सबसे बेहतरीन आला मिल गया है। घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया से बात करो, पूरी दुनिया को देखो, पूरी दुनिया से बेहयाई बेशर्मी के कारोबार करते रहो बैठ कर करके। अब तो वो ज़माना रहा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों पहलू पर गौर फरमाइएगा। पॉजिटिव पहलू में जो मैंने इस्लामी निकाह का जिक्र किया उस पर भी गौर फरमाइएगा, और नेगेटिव पहलू में जो हमारा समाज है आज कहाँ खड़ा है? अल्लाह के कानून के साथ बगावत करने पर तुला हुआ है। आज का समाज गुनहगार नहीं है ईमान वालों। आज का समाज, आज के ईमान, झूठे ईमान के दावेदार हम मुसलमानाने आलम और मुसलमानाने हिंद ख़ास तौर से, हम लोग बागी हैं, गुनहगार नहीं हैं। और बागी की सज़ा होती है शूट ऑर्डर, गोली मार दो सीधा। आखिरी बात, अब सोचिए, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, उनके जो ऑलमाइटी पावर है उससे डर नहीं लगता। अगर आज के आपके वैशाली ज़िला का DM ऐलान कर दे, महुआ में मैंने कर्फ्यू लगा दिया, खबरदार, नो एंट्री, कोई रोड पर निकल नहीं सकता है। और सुन लो, जो रोड पर निकलेगा, खिड़की खोलेगा, दरवाज़ा खोलेगा, गोली मार दिया जाएगा। है कोई माई का लाल? निकल के तो दिखा दे। शर्म आनी चाहिए। एक मामूली DM जो एक डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिसर है, अपने हम आप जैसे इंसानों ने उसको इतना पावर दिया है कि वो डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, उसके बंदोबस्त करता है। पता है कि उसका पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो मालिक है। थोड़ी देर के लिए वो जो ऑर्डर करेगा वही माना जाएगा, पुलिस वाले वही मानेंगे। है कोई निकलने वाला? यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहे हैं कि मेरे बंदे, ये तुम्हारे लिए ज़िंदगी का सामान है, तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। लेकिन अपने जैसे इंसान के मुकाबले में तो खड़े नहीं होते, उसके कानून की खिलाफ वर्जी करने में डर लगता है। लेकिन ऑलमाइटी पावर रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के कानून को दिन रात, सुबह शाम, हर लम्हा, चलते फिरते, सोते जागते हम आप पामाल कर रहे हो, लेकिन डर नहीं लगता है। मरना नहीं है क्या? आखिर में सारी बातों का खुलासा ये कि ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? चूँकि हम न रब के बंदे रहे, न रब का हक अदा करने के लिए हम तैयार हैं, हम बेज़मीर बेहिस हो चुके हैं। आज जुमा के दिन दावत दी जाती है और सबका ईमान है कि जुमा के दिन स्पेशल बड़ी ईद का दिन है। हर मस्जिद के दरवाजे पर स्पेशल मिलिट्री फौजी, अल्लाह ताला के वो फरिश्ते उतर कर रजिस्टर लेके खड़े रहते हैं, जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल उनका नाम नोट करते हैं। बोलिए, आज इमाम साहब आपके ऐलान कर दें कि जुमा के दिन जो बंदा सबसे पहले मस्जिद में आएगा, ज़रा पुरलुत्फ़ एक बात कह देना चाहता हूँ आखिर में, तो उसको 500 रुपया इमाम साहब अपने हाथ से देंगे। जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको सिर्फ 200 रुपया मिलेगा। जो तीसरे नंबर पर मस्जिद में आएगा जुमा के दिन उसको सिर्फ 100 रुपया मिलेगा। जो चौथे नंबर पर आएगा उसको 50 रुपया मिलेगा। और जो 5वीं घड़ी में आएगा उसको सिर्फ 5 रुपया इमाम साहब देंगे। 5 वाला कोई नज़र आएगा? एक पुरलुत्फ़ बात कर रहा हूँ, कोई नज़र आएगा? अगर ख़वातीन को, आपकी बीवियों को मालूम हो जाए तो बीवियाँ तो पहले ही धक्का मार के, 2 मुक्का मार के, शर्ट देकर, कुर्ता दे के, बेवकूफ़, तुमने सुना नहीं इमाम साहब ऐलान किए हैं? झूठे ऐलान तो होगा नहीं, आलिम दीन है वो।
500 रुपया आ जाएगा तो आज का गोश्त और सब्जी आ जाएगी, अरे बुद्धू नमाज भी हो जाएगी और इमाम साहब के हाथ से 500 रुपया भी मिल जाएगा। ये एक पुरलुत्फ एक बात आपकी खुशतबई के लिए कह रहा हूँ। कोई 5 रुपया वाला मिलेगा मुक्तदी? सब 500 का नोट लेने वाला मिलेगा कि नहीं? एक मामूली इमाम साहब आप जैसा इंसान ऐलान कर दे और रब्बे जुल जलाल 1.5 लाख रुपया का बटुआ दे रहे हैं कि जो फरिश्ते पहला नाम लिखेंगे उनको 1.5 से 2 लाख की कुर्बानी का अज्र मिलेगा, जो सबसे लास्ट में आएगा उसको एक अंडा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का अज्र मिलेगा। आज अंडा वाले तो बहुत मिल जाएंगे और 2 लाख वाले बटुआ लेने वाले नहीं मिल रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है मालिक कायनात हम तमाम ईमान वालों को, ईमान वालियों को इस्लामी निकाह करने की तौफीक अता फरमाएँ, अल्लाह के रसूल के सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक। और हमारा समाज जहाँ खड़ा है वहाँ हम ना खड़े रहें बल्कि उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करके हम सब अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी के हर पहलू को प्रैक्टिकल लाइफ में गुजारने की हम लोग कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला